سوچو ذرا کون ایسا گھر ہے جہاں یہ معاملہ نہیں ہوتا؟ اور آج تو ستم بالائے ستم یہ ہے کہ میں ابھی پروگرام میں بمبئی گیا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے مولانا یہاں اسکول کھل گیا. میں نے کیسا اسکول؟ عربی اسکول ہے، فارسی کا اسکول ہے. جی نہیں، 2 اور 3 سال کے بچوں کا اسکول. 2 سال. آپ کے کلکتہ میں بھی ہے، 65,000 روپیہ ہے فیس. 2 سال کا بچہ کیا پڑھے گا؟ 2 سال کی بچی کیا پڑھے گی؟ پیارے آقا کی چوکھٹ پر آؤ اور پوچھو، اے آقا بچوں کی ولادت کے بعد بچوں کا کیا مسئلہ ہے؟ پیارے آقا کی زبان کھلتی ہے، آپ فرماتے ہیں 7 سال تک ہر ماں اپنا پیار دے، باپ اپنی محبت دے. سوچو ذرا، یہ نبی کا فرمان ہے. آقا نے فرمایا ڈانٹو مت، پیار دو، ماں پیار دے. اور آج تو دیکھو گھروں میں موبائل نے کیسی ستم ڈھا رکھا ہے. موبائل پر ماں بات کر رہی، ممی دور ہو، بھوکتا کیا ہے، چپتا بیٹھا. جی ہلو ممی، چپ کیا بھوکتا ہے رے، چپ چاپ رہا. جس ممی کا پیار نہ ملے، جس باپ کی محبت نہ ملے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بچہ کبھی پروان چڑھ نہیں سکتا. سارے طریقے اللہ نے قرآن میں بتا دیے. سارے طریقوں پر عمل کر کے جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عام کر دیا. پھر اصلاح معاشرہ. کیا تماشا ہے، افسوس ہوتا. شادی، آپ کے شادی ہوتی ہے؟ بولو، ارے بولو نا یار، کہاں چپ؟ سب بغیر شادی کے تھوڑی ہو، سب کی اولاد ہوگی الحمدللہ، سب کی بیویاں ہوں گی. اور اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو کہو ہم یہاں سے انشاءاللہ رشتہ دلوا دیں گے، اعلان کر دیں گے. شادی کا طریقہ نبی نے سکھایا. اور آج کل آپ کے یہاں بھی بقر چلتا ہے، بقر سسٹم. بقر جانتے ہو؟ بفر نہیں، بقر. بقر کے معنی تھے گائے بھینس کے. گائے بھینس کو کبھی کھوٹے پر بدے ہوئے بیٹھ کر کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ بھینس چلتی رہتی ہے، کھوٹے پر دوڑتی رہتی ہے، گائے ٹہلتی رہتی ہے، کھانا زیادہ کھاتی ہے. ہم انسانوں نے فیصلہ کیا کہ ارے یہ جانور ہوتے ہوئے ہمیں عقل سکھا رہے ہیں. سب ٹہلتے جاؤ، کھاتے جاؤ. تو اسی دن سے مسلمانوں نے بقر سسٹم کر دیا. کسی کی بیوی کسی کا ہاتھ، کسی کی بیوی کسی کا بازو، کسی کی بیوی کسی کی نگاہ. بھابی آپ کہاں گئے؟ وہ بہت دن کا، میں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت کا میرا ساتھی تھا، انٹر میں پڑھتا تھا، ملاقات سے نصیب ہو لے. سوچو، پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی. آنکھ میں سکچا لگایا جائے گا، آنکھ داغی جائے گی، انسان کو پیپ پلائی جائے گی. جو خدا کے فرمان اور نبی کی فرمان سے انحراف کرے گا. خدا سب کچھ برداشت کر سکتا. لاؤڈ اسپیکر سے علماء کی تقریر مت کراؤ، گالی دلواؤ خدا کو. جتنی گالی دینی ہے دے لو، خدا ایک مرتبہ نہیں کہے گا، کچھ نہیں، مصیبت بھی نہیں آئے گی. لیکن شان مصطفیٰ میں ذرہ برابر گستاخی ہوگی تو خدا کی قسم پورے آسنسول کو خدا جلا کے رکھ دے گا. شان مصطفیٰ اللہ کی ذات سے پوچھو کہ اللہ تو نے اپنے نبی کو کیسا بنایا؟ غریبوں کا ہمدرد پیدا کیا. ایک یہودی لڑکا تھا، مدینہ سے کافی 8-9 میل دور اس کا مکان تھا. یہودی لڑکا تھا. دماغ میں کیا بات پیدا ہوئی تھی، روزانہ نبی کی زیارت کو آتا تھا. یہودی لڑکا، نابالغ لڑکا. اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے تھے. 3 دن تک نہیں آیا. پیارے آقا کو بے چینی ہوئی. آپ نے پوچھا لوگوں سے، ارے بھئی فلاں لڑکا آتا تھا، تم نے دیکھا تھا، اب 3 دن سے پتہ نہیں چل رہا. تو کیا کہا لوگوں نے؟ حضور بیمار ہے. تو کہا تیاری کر چلو. ارے حضور 9 میل دور ہے. چلو 9 میل دور یا 18 میل دور ہے.
لڑکا ہے وہ محبت مجھ سے کرتا تھا، میں اس کو پیار کرتا تھا، چلو اس کو دیکھ لوں کس حال میں۔ پیارے آقا جب اس کے گھر میں پہنچے، جھانکنی کا عالم تھا، آقا بیٹھے اپنی نگاہوں سے لگا دیکھنے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اے بیٹا پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، باپ کی طرف لڑکا دیکھنا شروع کیا تو باپ نے کہا قسمت کا دھنی ہے، پڑھانے والا کون ہے؟ بیٹا اب کچھ مت دیکھ، جلدی سے پڑھ لے۔ پیارے آقا کی ذات وہ تھی، لوگوں کیسے آقا کے غلام کہنے کا حق ہمیں کہا؟ آپ نے یہ پڑھا ہوگا، کتابوں علماء سے سنا ہوگا، پیارے آقا حضرت حلیمہ کے گھر بکری چراتے تھے۔ ایک دن شیمہ جو آپ کی بہن تھی، حضرت حلیمہ کی لڑکی تھی، کہا میری ماں آج تیری بکریوں کی چرواہی میں نہ کروں گی جب تک کہ تو بابو محمد کو میرے ساتھ نہ بھیجے گی۔ 2 سال سے کم عمر، بیٹی مت لے جاؤ، تپش کا عالم ہے، کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، بکریاں چریں نہ چریں، بیٹی ایسی ذمہ داری میرے سر مت ڈالو، بابو کو بخار آ جائے گا، کیا حادثہ ہوگا، اس کی ماں کو میں کیا جواب دوں گی؟ ضد کیا شیمہ نے، نہیں جاؤں گی میں۔ اب حلیمہ نے ضد پوری کرنے کے لیے بکریوں کے گلے سے رسی کھول دیا۔ اب شیمہ جو ہے وہ چھڑی لے کر ساری بکریوں کو مارنے لگی، اٹھو اٹھ 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 اٹھ، ایک بھی بکری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حلیمہ نے کیا کیا؟ ڈنڈے سے مارنا شروع کیا؟ جی نہیں، کہا بیٹی قصور ان کا نہیں، رک جا، تھوڑی دیر صبر تو کر لے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں حلیمہ ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں بابو ذرا آپ آگے چلو۔ پیارے آقا آگے قدم بڑھاتے ہیں، خدا کی قسم حلیمہ کی درجنوں ساری بکریاں اٹھ کھڑی ہو گئی۔ حلیمہ کے گھر کی بکریاں پہچانتی تھیں آپ خدا کے نبی ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، یہ بے ایمان مسلمان آج تک نہیں سمجھ سکا کہ آپ خدا کے نبی ہیں، رشی منی ہیں۔ آج تک آپ کی ساری چیزوں کو پڑھ گیا، لیکن اس کو بے ہوشی اب تک تاری ہے، کہاں جا رہا ہے؟ شادی کا مسئلہ ہے۔ آپ کے ہاں لڑکی دیکھی جاتی ہے کہ لڑکا دیکھا جاتا ہے؟ بولو بولو، لڑکی دیکھی؟ پیارے آقا کا پیغام ہم نے الٹ دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا، پیارے آقا نے کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ لڑکا والا لڑکی کے گھر پیغام بھیجے، لڑکا والا اپنے لڑکے کا پیغام لڑکی کے گھر بھیجے۔ اور آج یہ ٹکر خور سوچو، لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں اور دیکھنے والوں میں کون ہوتا ہے؟ متولی صاحب بتاؤ نا، تو ہی بتاؤ۔ بھائی ہوتے ہیں اور باپ بھی ہوتا ہے۔ سوچو، پوچھا ہے مفتی صاحب سے، اقبال صاحب سے پوچھا ہے؟ اس کچھر کو اتنا بھی پتا نہیں؟ ابے وہ جس لڑکی کو تم دیکھنے جا رہے ہو وہ تمہاری ہے کیا؟ غیر محرم ہے، دیکھنے جا رہے ہو، تمہارا دیکھنا حرام ہے۔ جس لڑکے کی نسبت لگ رہی ہے اس لڑکے کو اس لڑکی کو دکھا دو، یہ مستحب ہے۔ یہ طریقہ نبی نے بتایا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اصلاح ہماری ایسے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ کشتی کو بچانے کی ذرا فکر تو کیجو، کشتی کو بچانے کی ذرا فکر تو کیجو، ساحل کے سمندر پر بڑی تیز ہوا ہے۔ کوئی آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھنا نہیں مانگتا۔ دیکھا آپ نے قطر کا ورلڈ کپ دیکھا کہ نہیں ٹی وی پر؟ بولو یار، کچھ تو بولو، خالی میں ہی بولتا رہوں گا۔ دیکھا؟ قطر پوری دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے نا،
آپ لوگوں نے جغرافی میں بھی پڑھا ہوگا، بیچارے جو سروس کرنے والے یہاں کے لڑکے جاتے ہیں انہوں نے بھی بتایا ہوگا۔ آپ سوچو، سب سے چھوٹا ملک ورلڈ کپ کرایا، پیغام ظاہر کر دیا، شراب پی کر کے خیمے میں آ نہیں سکتا، کوئی عورت نیم برہنہ ہو کر میچ دیکھنے کے لیے آ نہیں سکتی، خرافات ڈانس نہیں ہو سکتے۔ امریکہ جیسی سپر طاقت نے گھٹنے ٹیک دیے، مناؤ گے تو ساری دنیا مانے گی، اس لیے اس کے اندر قوت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرستی کی ہوگی، لیکن ہم نے اپنے ہی کو بگاڑ رکھا ہے۔ شادی میں پیغام دیتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر نے فاطمہ سے پیغام دیا، پیارے آقا سے آپ نے انکار فرمایا، عمر کی باری ہے، انہوں نے پیغام دیا، انکار فرمایا، اب سب پیچھے پڑ گئے علی کے، علی تم جاؤ، علی جاؤ تم پیغام دو نا، کچھ تو ہوگا۔ گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، بیٹھ کیا علی چپ، بھئی شرم بھی تو تھی، اس لیے کہ علی جو تھے وہ دربار رسول کے پلے ملے تھے، اور فاطمہ جو تھی وہ نبی کی پاک بیٹی تھی، شرم تھی، یہی پلا ہوں، کیسے پیغام دے دوں، وہ تو میری بہن لگے گی۔ بولو علی کیوں آئے ہو بیٹا، یا رسول اللہ، ابھی بولو نا، کیوں شرم کھاتے ہو؟ فاطمہ زہرا سے شادی کا پیغام لے کے آیا، پیارے آقا نے فرمایا اللہ بارک فی، اللہ اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ باہر بھیڑ ہے، بھیڑ جٹی ہے، علی کیا ہوا؟ پیارے آقا نے فرمایا اللہ برکت عطا فرمائے، ہو گیا۔ بارات تھی، بارات اگر ہوتی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ملائے اعلیٰ کے فرشتے حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی میں شریک ہوئے، اور پتیلے یہاں گرماتے ہیں، پتیلے یہاں ٹھنڈھناتے ہیں، مرغ کی بریانی الگ ہوتی ہے، خسی کی بریانی الگ ہوتی ہے، گائے کی بریانی الگ ہوتی ہے، وہاں جنت فردوس سے دسترخوان سجا ہوا ہے۔ فاطمہ زہرا کی شادی ہے، کچھ نہیں ہوا، پیارے آقا نے گواہ بنایا دو کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، دے دی، نور نظر کو علی کے حوالے کر دیا، شادی ہو گئی۔ آقا نے پوچھا علی تیرے پاس شادی، تجھ سے شادی ہوگی، لیکن یہ تو بتاؤ کہ شادی کے لوازمات کے لیے تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہے کہ ویسے ٹھوٹے آ گئے ہو؟ تو علی نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ گھوڑا ہے، کہا گھوڑا بہادری کی علامت، مت بیچو، کہا زیرہ ہے، کہا بیچ دو۔ سوچو ہو، نبی نے کس سے کہا؟ بننے والے داماد سے، اور یہاں جی ہم آپ کے بچے سے بیٹی کا رشتہ لے کے آئے، اوہو دھنباد والے تو 5 لاکھ روپیہ دے رہے تھے، اب آگے آپ کتنا بڑھتے ہیں؟ اصلاح ہوگی، ارے بے حیا بے شرم بے غیرت، جہیز مانگنا حرام ہے، ڈیمانڈ کرنا حرام ہے، سور کا گوشت کھاؤ کہ بچے کی شادی میں ڈیمانڈ کرو۔ نبی نے حرام کہا ہے، حلال کیسے ہو سکتا ہے جی؟ خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹے ہوئے خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کر کے قیامت تک روتے رہ جاؤ گے، اور اے اللہ معاف کر دے، معاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم نے نبی کے فرمان کو ٹھکرایا ہے۔ لیکن آج افسوس صد افسوس، انہی گھاٹیوں سے ہم سب گزر رہے ہیں، کسی امام میں طاقت نہیں، بیچارہ اس لیے کہ نکاح کی فیس ختم ہو جائے گی، کوئی مولوی کیسے بولے گا، اس لیے کہ بھائی جیب کی رقم برباد ہو جائے گی، مدرسے کا چندہ بند ہو جائے گا، ہمت پیدا کرو۔ حضرت ابو بکر غریب تھے، لیکن خدا کی قسم ہم سارے غریبوں کی لاج رکھ لی۔ چندے کی اپیل اگر ہوگی تو وہ اس کو دیکھیں گے، وہ اس کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کا معاملہ تھا، تبوک
علماء سے پوچھو تبوک کس کو کہتے ہیں؟ بھوک نہیں، تبوک جنگ ہے، گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، تپش کا عالم ہے، پسینہ سر سے لے کر پیر تک بہے جا رہا ہے، اور وہی کھیتی کا وقت ہے، کھیتی کے پکنے کا وقت یہ، کھجور کے توڑنے کا وقت یہ، اور پورے سال کے خرچے کا دار و مدار اسی پر ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تمہیں جنگ میں چلنا ہے، مسجد میں تھے، مسجد میں صحابہ نے ایک مرتبہ نے کہا یا رسول اللہ کھجور پکا ہوا پورے سال کی روزی ساتھ ہے، یا رسول اللہ ایک ہفتے کی مہلت دے دیتے آپ، ہم کھجور توڑ کر کے کہیں لگا دیتے، آتے تو بعد میں بیچا کرتے۔ ایک نے نہیں کہا، ایک نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنی بیوی سے کہہ دوں باغیچے کی نگرانی کرے گی، یا رسول اللہ چلیے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے یقین، ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے، ایمان لانے کے بعد نبی کے فرمان پر یقین آ جائے، دنیا مافیہات سے بے اثر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو یقین تھا آپ کے فرمانے پر ہماری کھیتی برباد نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس ذات مقدس کے فرمان پر ہم نکل رہے ہیں اور جس ذات الہی کے فرمان کے لیے نکل رہے ہیں وہ ہمارے باغیچے کی حفاظت کرے گی۔ نکل پڑے، کیا ہوا علماء سے پوچھو، ہم ساری بات پڑھانے تھوڑی آئے۔ کیا ہوا؟ جنگ سے فاتحانہ حیثیت سے جب واپسی ہوتی کیا دیکھا؟ سارے صحابہ مسجد میں گئے، شکرانے کی نماز ادا کی، اب پھر اس کے بعد باغیچے میں گئے تو کیا دیکھا کہ آج اب تک جب سے جنگ میں گئے ہیں اب تک کھجور کے باغیچے میں جہاں ہزاروں پیڑ کھجور کے، ایک بھی کھجور کی ٹہنی سے پکا کھجور گرا نہیں ہے۔ آج جو کھجور گرا تھا پہلے ویسے ہی پڑا ہے، کسی نے اٹھایا تک۔ یہ شان مصطفیٰ، کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کو مانا، نبی کو مان لو، نیا پار لگ جائے گی، ورنہ بڑا مشکل دور ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کن کن طریقوں کی نشاندہی میں کروں، کن کن پھوڑوں پر میں مرہم سازی کروں؟ سارے پھوڑے تو ہمارے دیے ہوئے۔ آج بچیوں کو جتنا ذلیل کیا جا رہا ہے، آپ سے میں گستاخانہ انداز میں پوچھنے کی جرات کر رہا ہوں، کیا آپ کے یہاں انٹر کالج ہے کوئی متولی صاحب؟ مسلمانوں کا، مسلمانوں کا، تب کیا ڈگری کالج ہے آپ کا، میڈیکل کالج ہے آپ کا، تب کٹورا لے کے بھیک مانگو۔ خدا کی قسم چائے نوشی دن میں 5 مرتبہ کرتے ہو، ایک دن ایک پیالی چائے کی قیمت اگر جمع کرو گے، اس لیے کہ ہمیں اسکول بنانا ہے، نیا پار لگ جائے گی۔ لیکن آج بے حسی کا یہ عالم ہے۔ آج اگر اردو زندہ ہے تو مکتب اور مدرسے میں زندہ ہے، ورنہ سارے اسکولوں سے اس کا جنازہ نکل گیا۔ کیا کرو گے آپ؟ اسکول میں اردو ٹیچر بھی ہیں، کتابیں بھی آتی ہیں، لیکن اگر اردو زندہ ہے تو مکتب میں مدرسوں میں زندہ کہیں نہیں۔ سارے خرافات کے اڈے تو ہم نے مچا دیا۔ میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے گزارش کروں گا، کسی کو نہ مانو، مانو اپنے رب کو مانو اور اپنے نبی کی ذات کو پہچانو۔ نبی کی ذات ہمیشہ خدا سے یہی مانگتی تھی۔ میں نے شروع میں کہا سجدہ کیا، جبریل آئے دربار رسالت میں بیٹھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت باہر کھڑا ہے۔ اچھا آنے کی جھر چاہتا ہے، آئے گا۔ اے جبریل لیکن ایک کام تم کرو اس کے آنے سے پہلے۔ کہا یا رسول اللہ کیا کام کرو؟ کہا میرے رب کے دربار میں جاؤ اور ایک بات پوچھوں، آپ کا نبی آنے کو تیار ہے، ملک الموت کو آپ نے بھیجا ہے اور آپ کو کیسے لے آئے گا وہ جانے۔ آپ کے نبی نے پوچھا ہے میں آؤں گا لیکن میرے آنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، خدا سے یہ پوچھ کر کیا ہوگا۔ سوچو ذرا، نبی کو امت کی فکر،
جبریل گئے آئے میرے آقا کیا ہو گیا بھائی؟ ابھی تو سو رہا تھا اتنے لاڑی سو گیا تو آپ کیا تو آپ کیا ہوا سو رہا تھا ہم کیا جانے کسی بیٹی چیز ہو گئی کیا اس کو سو کر کے دھکے دے دیا چھوڑو ارے بھائی آواز پہنچ جائے گی گھبراہٹ مت گئے نبی کو کتنا پیار ہے اپنی امت سے کہ جا کر میرے رب سے پوچھ کر کے آؤ کہ میری امت کا کیا حشر ہوگا اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے کہہ دینا کہ آپ کے آنے کے بعد آپ سے زیادہ محبت میں امت سے کروں گا یہ پیار کسی نبی نے دیا ہے نہ قیامت کی صبح تک کوئی بشر دے سکتا ہے اگر دیا ہے تو نبی نے دیا ہے اور لیا ہے تو نبی نے اپنے رب سے لیا ہے اس کے بعد جبریل سے پیارے آقا نے فرمایا کہو تو ملک الموت آیا ملک الموت آیا آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا رسول اللہ بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد کہا یہ پہلا دن پہلی تاریخ پہلا موقع ہے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ساری دنیا کے مرنے والوں کی روح میں نے قبض کیا ہے لیکن یا رسول اللہ کسی کے دربار میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا جب رب نے بھیجنے کا فیصلہ لیا آپ کے دربار میں تو رب نے فرمایا میرے محبوب کا دربار ہے میرے محبوب کی ذات ہے اے ملک الموت گستاخی نہ کرنا اب میرے محبوب کے دربار میں جانا تو پہلے اب محبوب کو سلام عرض کر دینا آگئے ہو جی کیا کیا امی عائشہ بیٹھی ہیں آپ کے سینے مبارک پر پیارے آقا کا سر ہے ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے پوچھو علماء سے الصلاۃ 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 آنے والی ذات بھی دو سجدہ کر کے کہہ دیا کہ پہلے نماز ہے ملک الموت لینے کے لیے آیا تو آپ فرما رہے کہ نماز ہے کہاں جا رہے ہو نہ نبی کے پہلے پیغام کو دیکھا نہ آخری پیغام کو سنا کیسے ہماری اصلاح ہو گیا خوب ڈفلے بجاؤ ڈفلا بجانا ہمارا کام بھینس کا آگے بینگ بجائے بھینس بہت پگڑا ہے آج تو حالات ایسے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے دیکھا امام صاحب تھے عصر کی نماز تھی پڑھنے کے بعد انہوں نے پچھمی بائیں سائڈ کے مصلے کو تھوڑا سا موڑ دیا میں پوچھ پڑا امام صاحب کہے مصلہ موڑے ہو تو کہا تم کو پتا نہیں میں نے کہا مجھ کو پتا ہوتا پوچھتا کیوں تو کہا یہ مسئلہ ہے میں نے کہا ارے بھائی امام صاحب مسئلہ ہے تو مجھ کو بتا دو کون سا مسئلہ ہے میں بھی اس پہ عمل کیا کروں گا تو کہا کہ یہ مصلی کا کونا جو موڑا جاتا ہے تاکہ شیطان نماز نہ پڑھنے پاوے میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان سب کو نماز سے روکتا ہے تو شیطان کو نماز سے روک رہا تو خبیث ہو گیا ایسے ہی امام آج امامت کر رہے بعض جلسوں میں آپ نے سنا ہوگا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے ابدال کا دامن عجیب معاملہ یار نبی کا دامن رسی کا ہے نبی کا دامن لوہے کا ہے غوث کا دامن ڈور کا ہے ارے میاں نبی کا دامن نماز ہے نبی کا دامن روزہ ہے نبی کا دامن زکوٰۃ ہے غوث کا دامن نماز ہے غوث کا دامن زکوٰۃ ہے ہم کہہ رہے ہیں ارے بھائی ہاتھ سے وہ چیز چھوٹتی ہے جو ہاتھ میں ہو یا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال ہے کہاں سے پیدا ہوتا ہے ایک شخص تھا عصر کی نماز تھی سجدہ سہو کیا میں نے پوچھا امام صاحب گستاخی بات بس میں مختصر کر رہا ہوں گستاخی امام صاحب سجدہ سہو کہاں کیا آپ نے تو کہا کہ تم پڑھے لکھے ہو یا جاہل ہو میں جاہل ہوں کیوں پوچھ رہے ہو علم کے لیے کیوں سجدہ سہو کیا آپ نے تو کیا بتاؤں میں نے کہا کہ وہی بتائیے جو کیا ہے آپ نے تاکہ میں بھی کہیں امامت کرنے کا مسئلہ ہے اور مجھ سے وہی خطا ہو جائے تو سجدہ سہو میں بھی کر لوں گا
تو کیا بتاؤ؟ میں نے کہا کہ خدا کے بعد بات مت بڑھاؤ، بتاؤ کہ کیا غلطی ہوگی، وہ غلطی بتا دو مجھ کو تاکہ نماز سجدہ سہو سے ادا ہو جائے گی، دہرانی نہ پڑے۔ تو کہا کہ عصر کی نماز کی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں گیا تو ہوا خارج ہو گئی۔ ہوا خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا آپ کا؟ کہا کہ تمہارا وضو ٹوٹتا ہوگا، ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، میاں امام کو 5000 روپیہ دو گے ایسے نہیں نماز پڑھائے گا۔ گئے ایک مولوی صاحب، تقرری ہو گئی، صدر بھی تھے، سیکریٹری بھی تھے، متولی صاحب بھی تھے، 5000 روپے پر بات طے ہو گئی۔ اب جب مہینہ پورا ہوا تو متولی صاحب 2500 روپیہ لے کر گیا، 1 2 3 گنتا شروع کیا، 5 کی سب نوٹیں تھی، کہا کہ بھئی 5000 پر بات طے ہے، 2500 روپیہ مجھ کو دے رہے ہو۔ تو کہا کہ وضو خانے میں کام لگا ہوا ہے، لیٹرین بھی بنوائی جا رہی ہے، استنجا خانہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اتنا ہی امام صاحب لے لیجیے، پھر آگے انشاءاللہ۔ دیکھا جائے تو کہا کہ سنیے متولی صاحب، میں رکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو آدھے مہینے کی میری کمائی ہو گئی، 5000 پر بات طے تھی، 2500 نصف مہینے کی کمائی میری ہو گئی، اب آدھی رقم باقی ہے آپ کے ذمے، اور آپ اعلان کر دیجیے گا لاؤڈ اسپیکر سے کہ جتنی نماز میں نے پڑھایا 15 دن تک تو باوضو پڑھایا، اور 15 دن کے بعد کل نماز بے وضو پڑھایا۔ ایسے بھی نمازی ملتے ہیں، ایسے بھی ملتے ہیں، کیوں؟ یہ ساری کوتاہی ہماری ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی کو نہ مانو، اپنے رب کو جانو اور پیارے آقا کو پہچانو۔ خدا کی قسم، ماں کی گود سے لے کر کے حشر کے میدان تک میاں بے نسبت آدمی ہے، باپ کی نسبت کا پتہ ہے، باپ کے بعد دادا کون تھا؟ خدا کی قسم کل تلاش کر گیا، آج تک کسی کتاب میں مجھے دادا کا نام نہیں ملا۔ بے نسبت آدمی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل میدان محشر میں میری داہنی جانب سے ابو بکر اٹھے گا، بائیں جانب سے عمر اٹھے گا، اور میرا بلال میرے پیروں کے نیچے سے اٹھے گا۔ بے نسبت آدمی، کالا کلوٹا غلام، وہ غلام کہ اس تیر بختی پہ ناز ہے مجھ کو کہ سیاہ اس کا خال بھی ہے، اور خدا کے گھر کا خلاف کالا سیاہ رنگے بلال بھی ہے۔ چاند اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہے تو دونوں میں بلال اچھا ہے۔ بے نسبت آدمی، نبی سے نسبت لگ گئی، میاں مٹی تھا ہیرا بن گیا۔ کل میدان محشر میں سرخ اونٹنی لائی جائے گی، کس کے لیے؟ تمہارے آقا کے لیے، کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی باغڈور گر جائے گی، سارے جنتی دیکھیں گے یار کون ہوگا جو اس رسی کو سنبھالے گا؟ حضرت بلال آگے آئیں گے، رسی کو پکڑ لیں گے، پیارے آقا فرمائیں گے بلال تیری اونٹنی بھی آ رہی ہے، بیٹا بلال اس اونٹنی پر سوار ہو کر کے تم پہلے میدان محشر میں اذان دو۔ کیا عزت افزائی تھی اس بلال کی۔ چاند اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہے تو دونوں میں بلال اچھا ہے۔ نبی کی جان پر جب معراج میں آپ تشریف لے گئے، بلال گئے خیریت دریافت کرنے کے لیے، کہا میرے آقا خیریت؟ تو کہا بیٹا خیریت ہے۔ آپ نے پوچھا بلال تم کہاں تھے رات کو؟ تو کہا کہ میں تو اپنی جھوپڑی میں تھا۔ میں تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں آپ رات بھر کہاں تھے؟ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا سوچو ذرا، اے بلال خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب اجازت الہی ہوئی اور مجھ کو جنت میں داخل کیا گیا تو میری آنکھوں نے دیکھا
اے بلال میری آنکھوں نے دیکھا، خدا کی وحدانیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا رسول اللہ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ اے بلال میں نے جنت میں تجھ کو اپنے آگے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ سوچے ذرا، بے نسبت کا آدمی نبی سے نسبت لگی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لگاؤ نبی کی ذات سے نسبت لگاؤ، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، غم کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، کسی چیز کا معاملہ ہو، چاہے دعوت کا معاملہ ہو۔ بابو ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا، آج لڑکیوں کو ذبح مت کرو، لڑکیوں کو تم MBBS بناؤ۔ قرآن حدیث کی تعلیم فرض ہے، لیکن دنیاوی یہ ہنر ہے، ہنر کا سیکھنا بھی آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ فرض بھی سیکھو، واجب بھی سیکھو۔ لڑکیوں کی ہاتھوں کو باندھو مت، ادارہ قائم کرو، ایک پیالی چائے کی قیمت روزانہ جمع کرو، کوئی انجمن بناؤ جس جگہ جمع کر کے اس رقم کو اسکول کے لیے استعمال کرو، ڈگری کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، میڈیکل کالج بناؤ۔ ہاتھ کب تک جوڑے رہو گے؟ کب تک بھیک مانگتے رہو گے؟ بھیک مانگنا حرام ہے، بھیک مانگنے کی عادت کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جذبات کو قبول فرمائے۔ دوستوں میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے، حسینی کو موقع پہلے دے دیا کرو، اصلاح معاشرہ کی باتیں ہو جائے کریں گی۔ بھئی جو بھی آتا ہے میدان خطابت میں وہ اپنی ہانکتا خوب ہے، مجھے ایسی عادت نہیں، جو حقیقت ہے اسی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی، للہ مجمع میں میں معافی کا خواستگار ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلے آپ اپنی زبان کو کھولو اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہو اللہ میری توبہ، سب کہو اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اور درود پاک پڑھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو سدھار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ فرما دے۔ کیا ہوا؟ پوجا کر کے دیو، مفتی صاحب ہیں نہیں نا؟ تو مفتی صاحب کا حکم چلتا ہے، یہ پوجا کا چلتا ہے۔ ارے میں پوری امت کے لیے دعا کروں گا، یار کیسی بات کرتے ہو یار، نام لے کر لکھا۔ نبی کی ذات عام تھی، نبی کی امت عام ہے، نبی کا فرمان عام تھا، نبی کی امت کا کام بھی عام ہے، سب کچھ عام ہی عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پہلے پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرما لے، علماء کرام کے بیانات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ عمل خیر کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اے اللہ آپ کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ کے میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنے پیارے محبوب کا سایہ عطا فرما دے، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے نبی سے محبت کرنے والا انسان بنا دے۔ اے اللہ سب کچھ ہے، اے اللہ گناہوں کا ارتکاب میرے ذمہ ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے، تو نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنے امت سے کہہ دو کہ فرش سے لے کے عرش تک گناہوں کا انبار اکٹھا کرے اور ایک مرتبہ کہے اللہ میری توبہ، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے اللہ تو نے اپنے محبوب سے کہا تھا، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ قرب و جوار نہیں، ساری دنیا کی امت مرحومہ کی مغفرت فرما دے، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اے اللہ صحیح احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جس مدرسے کے تحت مفتی صاحب نے دعوت و تبلیغ کے لیے جلسہ رکھا ہے، اے اللہ اس مدرسے کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے، یا اللہ کامیاب فرما دے، اس کے راستے کے سارے روڑوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ یہ دارالعلوم دیوبند کا
ایک ثانی ادارہ ہو جائے. اے اللہ اس کی کاششوں کو قبول فرما لے, کاوشوں کو قبول فرما دے. مفتی صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما, صحت و طاقت عطا فرما, قوت عطا فرما. ہم سارے مسلمانوں کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. یہ کتابیں بانٹ رہی ہے, بیچ رہے اور پیارے آقا کو پہچانو. خدا کی قسم ماں کی گود سے لے کر کے حشر کے میدان تک میاں بے نسبت آدمی ہے. باپ کی نسبت کا پتہ ہے, باپ کے بعد دادا کون تھا خدا کی قسم کل تلاش کر گیا, آج تک کسی کتاب میں مجھے دادا کا نام نہیں ملا. بے نسبت آدمی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل میدان محشر میں میری داہنی جانب سے ابو بکر اٹھے گا, بائیں جانب سے عمر اٹھے گا, اور میرا بلال میرے پیروں کے نیچے سے اٹھے گا. بے نسبت آدمی. کالا کلوٹا غلام, وہ غلام کہ اس تیر بختی پہ ناز ہے مجھ کو کہ سیاہ اس بود کا خال بھی ہے اور خدا کے گھر کا خلاف کالا سیاہ رنگے بلال بھی ہے. چاند اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے, چشم بینا ہے تو دونوں میں بلال اچھا ہے. بے نسبت آدمی. نبی سے نسبت لگ گئی, میاں مٹی تھا ہیرا بن گیا. کل میدان محشر میں سرخ اونٹنی لائی جائے گی, کس کے لیے؟ تمہارے آقا کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی باغڈور گر جائے گی, سارے جنتی دیکھیں گے یار کون ہوگا جو اس رسی کو سنبھالے گا. حضرت بلال آگے آئیں گے, رسی کو پکڑ لیں گے. پیارے آقا فرمائیں گے بلال تیری اونٹنی بھی آ رہی ہے, بیٹا بلال اس اونٹنی پر سوار ہو کر کے تم پہلے میدان محشر میں اذان دو. کیا عزت افزائی تھی اس بلال کی. چاند اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے, چشم بینا ہے تو دونوں میں بلال اچھا ہے. نبی کی جان پر جب معراج میں آپ تشریف لے گئے, بلال گئے خیریت دریافت کرنے کے لیے. کہا میرے آقا خیریت, تو کہا بیٹا خیریت ہے. آپ نے پوچھا بلال تم کہاں تھے رات کو؟ تو کہا کہ میں تو اپنی جھوپڑی میں تھا. میں تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں آپ رات بھر کہاں تھے؟ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. آپ نے فرمایا سوچو ذرا, اے بلال خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب اجازت الہی ہوئی اور مجھ کو جنت میں داخل کیا گیا تو میری آنکھوں نے دیکھا. اے بلال میری آنکھوں نے دیکھا. خدا کی وحدانیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا رسول اللہ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ اے بلال میں نے جنت میں تجھ کو اپنے آگے دوڑتے ہوئے دیکھا. سوچے ذرا, بے نسبت کا آدمی نبی سے نسبت لگ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لگاؤ نبی کی ذات سے نسبت لگاؤ, چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو, غم کا معاملہ ہو, نماز کا معاملہ ہو, زکوٰۃ کا معاملہ ہو, کسی چیز کا معاملہ ہو, چاہے دعوت کا معاملہ ہو. بابو ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا آج لڑکیوں کو ذبح مت کرو, لڑکیوں کو تم MBBS بناؤ. قرآن حدیث کی تعلیم فرض ہے, لیکن دنیاوی یہ ہنر ہے. ہنر کا سیکھنا بھی آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے. فرض بھی سیکھو, واجب بھی سیکھو. لڑکیوں کے ہاتھوں کو باندھو مت, ادارہ قائم کرو, ایک پیالی چائے کی قیمت روزانہ جمع کرو, کوئی انجمن بناؤ جس جگہ جمع کر کے اس رقم کو اسکول کے لیے استعمال کرو. ڈگری کالج بناؤ, یونیورسٹی بناؤ, میڈیکل کالج بناؤ. ہاتھ کب تک جوڑے رہو گے, کب تک بھیک مانگتے رہو گے؟ بھیک مانگنا حرام ہے,
بھیک مانگنے کی عادت کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جذبات کو قبول فرمائے۔ دوستوں میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے، حسینی کو موقع پہلے دے دیا کرو، اصلاح معاشرہ کی باتیں ہو جائے کریں گی۔ بھئی جو بھی آتا ہے میدان خطابت میں وہ اپنی ہانکتا خوب ہے، مجھے ایسی عادت نہیں، جو حقیقت ہے اسی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی، للہ مجمع میں معافی کا خواستگار ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلے آپ اپنی زبان کو کھولو اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہو اللہ میری توبہ، سب کہو اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اور درود پاک پڑھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو سدھار دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ فرما دے۔ کیا ہوا؟ پوجا کر کے دیو، مفتی صاحب ہے نہیں نا، تو مفتی صاحب کا حکم چلتا ہے، یہ پوجا کا ہے چلتا ہے۔ ارے بھائی میں پوری امت کے لیے دعا کروں گا، یا کیسی بات کرتے ہو یار، نام لے کر لکھا۔ نبی کی ذات عام تھی، نبی کی امت عام ہے، نبی کا فرمان عام تھا، نبی کی امت کا کام بھی عام ہے، سب کچھ عام ہی عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی درود پاک پہلے پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرما لے، علماء کرام کے بیانات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ عمل خیر کی توفیق نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اے اللہ آپ کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ کے میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنے پیارے محبوب کا سایہ عطا فرما دے، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے نبی سے محبت کرنے والا انسان بنا دے۔ اے اللہ سب کچھ ہے، اے اللہ گناہوں کا ارتکاب میرے ذمہ ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے، تو نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنے امت سے کہہ دو کہ فرش سے لے کے عرش تک گناہوں کا انبار اکٹھا کرے اور ایک مرتبہ کہے اللہ میری توبہ، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے اللہ تو نے اپنے محبوب سے کہا تھا، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ قرب و جوار نہیں، ساری دنیا کی امت مرحومہ کی مغفرت فرما دے، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اے اللہ صحیح احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جس مدرسے کے تحت مفتی صاحب نے دعوت و تبلیغ کے لیے جلسہ رکھا ہے، اے اللہ اس مدرسے کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے، یا اللہ کامیاب فرما دے، اس کے راستے کے سارے روڑوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک سالی ادارہ ہو جائے، اے اللہ اس کی کاششوں کو قبول فرما لے، کاوشوں کو قبول فرما دے۔ مفتی صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت و طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ ہم سارے مسلمانوں کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ یہ کتابیں بانٹ رہی یا بیچ رہے ہیں؟